دوستو یاد رکھیے، درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھتا ہے کہ ابا کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک کی تھیں، اور اس طرح بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی تو عمر کے آخری لمحے تک گونڈ گونڈ کر پینا پڑتا ہے اسے، چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ دوستو یاد رکھیے، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں نہ جمع کریں جس میں سوراخ ہی سوراخ ہوں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے اس دنیا میں جہنم بنائی ہوتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد یہ احساس دلا لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون مخلص ہے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجئے، سخت محنت کیجئے، صحیح طریقہ اور جائز اختیار استعمال کیجئے، دعا کیجئے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ دوستو یاد رکھیے، زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو صرف شور ڈال کر اپنی بڑاس نکالتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو پی لیتے ہیں، سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دوستو وہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں، آپ کے اگینسٹ ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کھڑا دیتا ہے کہ بہار کے دن آئیں گے۔ دوستو مجھے اتنا عجیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہماری زندگی کا ایک پیج پڑھنے کے بعد ہماری پوری کتاب خود سے لکھ دیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، کہ وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا حساب دینا ہوگا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا، بے رحمی کا حساب دینا ہوگا۔ حقوق اللہ کے بعد دوستو یاد رکھیے، حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ سبھی لوگ یہ بات بھلائے بیٹھے ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستو یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن ضرور شیئر کیجئے گا اور مختلف گروپس میں شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کیے گئے یہ چند الفاظ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائیں اور آپ کے لیے اخروی نجات کا سبب بنے۔ شکریہ۔